اس کا دل پرسکون ہو۔ لکودک صحرا کسی دبیز قالین کی طرح زمین پر بچھی ریت، ٹھنڈی ہوا ہولے ہولے بہتی ہوئی، روشن چاند کسی حسینہ کے دلکش چہرے کی طرح چمکتا ہوا۔ ماروی تھی لیکن اسے اپنا ہوش نہ تھا۔ اس پر جو ظلم ہوا تھا اس پر وہ حیرت زدہ تھی، گمسم تھی۔ یہ اچانک کیا سے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی ایک دن کی بچی کو اس سے چھین لیا گیا تھا اور اسے ایک تیز رفتار اونٹ پر ڈال کر صحرا میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس ننھی سی جان سے کیا قصور ہو گیا تھا؟ خود اسے بھی یہی سزا دی گئی تھی۔ اونٹ تیزی سے بھاگا جا رہا تھا اور اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی اپنی حالت ٹھیک نہ تھی۔ آج ہی اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا۔ کمزوری بے انتہا تھی۔ ایسی عورت کا تو بہت خیال رکھا جاتا ہے، لیکن روشن رائے نے تو اس پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ بچی تو اسے چھینی ہی تھی، اسے بھی حویلی بدر کر دیا تھا۔ آخر اسے کیا قصور ہوا تھا؟ قصور تو ہوا تھا، وہ ایک غریب کی بیٹی تھی، اس حویلی کے مالک کے وارث کی پسند تھی، پھر اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور اس نے ایک لڑکی کو جنم دے دیا تھا۔ قصور، بہت سے قصور تھے اس کے۔ وہ تحلیق کے عمل سے گزری تھی، پہلے اس کی بری حالت تھی۔ اونٹ کی تیز رفتاری نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں دھندلائی جا رہی تھیں، دماغ پر غبار سا چھا رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ریت کے اندر دھنسی جا رہی ہو۔ اونٹ کی دم میں بندھی گھنٹی کی ٹن ٹن دھیرے دھیرے معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اب چاند بے نور ہو چکا تھا، صبح کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ کنگن پور میں زندگی انگڑائی لے رہی تھی، کنگن پور میں زندگی انگڑائی لے رہی تھی۔ حاکم علی اپنے کمرے سے نکل کر باڑے کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس کے جانور اس کے منتظر تھے کہ وہ آئے اور انہیں اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالے۔ جب حاکم علی باڑے کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، اپنی نظر کا دھوکہ محسوس ہوا، لیکن وہ نظر کا دھوکہ نہ تھا، وہ اسی کا اونٹ ہی تھا جو باڑے کے دروازے پر بیٹھا اونچی گردن کیے جگالی کیا جا رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر ایک کاٹھی بندھی ہوئی تھی اور اس کاٹھی میں ایک عورت بے سدھ سی پڑی تھی۔ اس عجیب منظر نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے اونٹ کی طرف بڑھا۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی، زندہ تھی مگر بے ہوش تھی۔ حاکم علی اس عورت کو اونٹ سمیت اپنے گھر لے آیا۔ گھر کی عورت نے اس عورت کو پوری احتیاط سے اونٹ سے اتار لیا اور صحن میں بچھی ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ حاکم علی کی ماں نے اس عورت کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ وہ عورت کسی اچھے گھر کی لگتی تھی، بیمار دکھائی دیتی تھی۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کو ہوش میں لانے کا تھا۔ حاکم علی کی ماں نے اس کے منہ پر آہستہ آہستہ چھینٹے مارے، اس کے تلوے سہلائے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے بے جان جسم میں جنبش ہوئی۔ اس نے استنگی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے اپنے سامنے دیہات کی ایک بوڑھی عورت کو پایا جو بڑی تشویش سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس بوڑھی عورت کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ لیٹی رہو، ابھی اٹھنے کی کوشش نہ کرو، میں تمہارے لیے دودھ لاتی ہوں، وہ محبت سے بولی۔ اماں تم بیٹھو، میں لاتی ہوں دودھ، حاکم علی کی بیوی رحیمن نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ذرا جلدی لا۔ پھر وہ بزرگ عورت حاکم علی کی ماں سے مخاطب ہو کر بولی، تم کون ہو؟ میرا نام ماروی ہے اماں جی، ماروی نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ حاکم علی کی ماں نے جب محسوس کیا کہ ماروی نقاہت کی وجہ سے بولنے میں دقت محسوس کر رہی ہے تو اس نے اسے مزید سوال نہ کیا، اسے گرم گرم دودھ پلایا۔ کچھ دیر کے بعد مکئی کی روٹی، مکھن اور گڑ کا ناشتہ کرایا۔ ماروی کو شدت کی بھوک لگی تھی، پیٹ میں کچھ پڑا تو اسے سکون ملا۔ اس نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دیں اور اس گھر کو نظریں گھما کر دیکھا۔ وہ ایک چھپر کے نیچے چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس گھر میں 3 عورتیں تھیں، ایک حاکم علی کی ماں جو اس کی خدمت کرنے میں سب سے آگے تھی، دوسری حاکم کی بیوی رحیمن جو اپنی ساس کی مدد کر رہی تھی، اور تیسری حاکم علی کی چھوٹی بہن کوئی 17-18 برس کی۔ وہ بس دور کھڑی ماروی کو تکے جا رہی تھی۔ اماں جی میں کہاں ہوں؟ ماروی نے اماں جی سے پوچھا۔ یہ کنگن پور ہے بیٹا، پر تم کہاں سے آئی ہو؟ اماں جی نے پوچھا۔ ہاں میں کیا بتاؤں اماں کہ میں کہاں سے آئی ہوں، وہ تذبذب کا شکار تھی۔ ارے بتائے گی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے پڑے گا کہ تم کہاں کی ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ میں روشن گوٹ کی ہوں، ماروی نے سچ بولا۔ تو کہاں جا رہی تھی؟ کہیں نہیں اماں، بس قسمت جہاں لے آئی وہاں آ گئی، ماروی نے بھیگی آنکھوں سے کہا۔ آخر کچھ پتہ تو پڑے کہ تو اس نازک حالت میں گھر سے کیوں نکلی؟ اس سوال کے جواب میں ماروی نے کچھ چھپانا مناسب نہ سمجھا، جو اس پر گزری تھی وہ کہہ سنائی۔ حاکم علی کی ماں اس کی داستان سن کر حیران رہ گئی۔ اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہ کسی بڑے گھر کی عورت ہے۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا تھا۔ وہ حویلی سے آئی تھی اور روشن گوٹ کے مشہور
जमींदार रोशन राय की बहू थी। मारवी की दुख भरी आप बीती इसने अपने बेटे हाकिम अली को कह सुनाई। वो भी मारवी की असलियत जानकर मबहूत सा रह गया। फिर हाकिम अली अपनी माँ को मारवी का खास ख्याल रखने की हदायत देकर राजा सलीम के हवेली चल दिया। मारवी के बारे में उसे बताना जरूरी था। वो मारवी के बारे में उसे बताकर उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता था। हवेली पहुंचकर हाकिम अली ने एक मुलाजिम के जरिए अपने आने की इत्तला करवाई। राजा सलीम इस वक्त अपनी माँ तीन बेगमात नाश्ते में मसरूफ था। हवेली की एक मुलाजिमा ने थोड़ा सा झुक कर राजा सलीम को बताया कि बाहर मास्टर हाकिम अली आया है। इस वक्त राजा सलीम ने हैरत से पूछा, इस वक्त क्यों आया है? मालूम नहीं जी। बेचारी मुलाजिमा भला क्या बताती। पता करवाओ। राजा सलीम ने अपनी मुलाजिमा को सर्द निगाहों से देखते हुए कहा। हाकिम अली मास्टर ना था, वो पिछले वक्तों का मिडल पास था। हवेली के बच्चों को शाम को पढ़ाने आता था, इसलिए वो हवेली में मास्टर हाकिम अली कहलाता था, जबकि कंगनपुर में वो हाकिम अली कहलाता था। मुलाजिमा बाहर से खबर लेकर आई। उसने राजा सलीम के नज़दीक होकर और ज़रा सा झुक कर कहा, वो जी कोई ख़ास खबर लेकर आया है। अच्छा, उसे बरामदे में बिठाओ, मैं नाश्ता करके आता हूँ। राजा सलीम ने हदायत की। नाश्ता करने के बाद जब राजा सलीम मूछों पर ताव देता बरामदे में पहुंचा तो हाकिम अली एक मूढ़े पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही वो उठ गया और अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बैठो मास्टर, सुनाओ, सुबह सुबह आज कहाँ निकल पड़े? राजा साईं, आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ कि सुनेंगे तो जी खुश हो जाएगा। अच्छा? राजा सलीम ने हैरत से आंखें खोली। तख्त पर बैठकर उसने गाव तकिए के लिए इशारा किया तो वहाँ मुस्तैद खड़े एक मुलाजिम ने गाव तकिया राजा सलीम की कमर से टिका दिया। भाई, अब मास्टरों के पास भी हमारे लिए खबरें होने लगी, वो भी जी खुश करने वाली। अच्छा भाई, तो फिर कुछ सुनाओ, तुम्हारी खबर भी सुन लेते हैं। हाकिम अली राजा सलीम के तख्त के नज़दीक हुआ और आहिस्तगी से बोला, राजा साईं, खास खबर है, अकेले में। ओहो, आज तो कमाल ही हो गया। राजा सलीम ने अपने मुलाजिम को जाने का इशारा किया। मास्टर के पास जी खुश करने वाली खबर है, वो भी खुफिया, तन्हाई में सुनाने वाली। वाह मास्टर, तो फिर सुनाओ। राजा साईं, खबर वडेरे रोशन राय के बारे में है। अच्छा? राजा सलीम ने हैरत से आंखें मटकाई। ये इसके बात करने का एक ख़ास अंदाज था। फिर तो बाबा वाकई खबर ज़ोरदार होगी, जल्दी बोलो। राजा साईं, रोशन राय की बहू इस वक्त मेरे घर में बैठी है। हाकिम अली ने धमाका किया। हैं? राजा सलीम फ़ौरन सीधा होकर बैठ गया। बहू? मास्टर, तेरा मतलब है कमाल राय की बीवी? हाँ राजा साईं, आप बिल्कुल ठीक समझे। अरे मास्टर, तू खबर तो वाकई बड़ी ज़ोरदार और ख़तरनाक लाया है। भाई, तू तो हमारे इनाम का मुस्तहक हो गया। हम तो तुझे निरा मास्टर ही समझते थे, पर तू तो बड़े काम का बंदा निकला। बाबा, फिर पूरी बात बता, कमाल राय की बीवी कंगनपुर और वो भी तेरे घर कैसे पहुंची? हाकिम अली ने बिला कमो कास्त वो सब कुछ दोहरा दिया जो मारवी ने उसकी माँ को बताया था। बाबा, ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। आखिर रोशन राय ने अपनी बहू को ऊँट पर बिठाकर सहरा में किस तरह हाँक दिया? और सबसे हैरत की बात यह है कि वो ऊँट कंगनपुर कैसे आ गया, और वो भी तेरे दरवाजे के आगे? राजा सलीम ने अपना दिमाग लड़ाया। राजा साईं, वो मेरा ऊँट है, उसे मैंने 15 दिन पहले फरोख्त किया था। जब उसे सहरा में अकेला हंकाया गया तो इसने कंगनपुर का रास्ता पकड़ लिया। वो मेरा ऊँट था, मेरे बाड़े में पहुंच गया। हाकिम अली ने बताया। अच्छा, ये बात थी। राजा सलीम ने फिर आंखें फाड़ी। मैं यही सोच रहा था कि मास्टर के दरवाजे पर रोशन राय की बहू किस तरह पहुंच गई। मास्टर, तूने तो आज बड़ा कमाल किया है, तेरा इनाम पक्का। अब मैं तुझे जैसा बताता हूँ वैसा कर। जो हुक्म राजा साईं। हाकिम अली ने दोनों हाथ बांध लिए। आ मुंडा ला, इधर बैठ जा मेरे पास। राजा सलीम ने बड़ी खुशदली से कहा। ऐसा शीरी लहजा मुश्किल से ही किसी मुलाजिम को नसीब होता था। किसी ज़माने में राजा सलीम और रोशन राय की दोस्ती ज़रबुल मिसल थी। ऐसी ही दोस्ती किसी किसी को नसीब होती है। राजा सलीम अगरचा इतना बड़ा जमींदार तो ना था जितना रोशन राय, लेकिन इसका रूब व दबदबा रोशन राय से ज़्यादा था। उसका असर व रसूख हाकिमों से लेकर सियासतदानों तक था। वो अपना काम निकलवाना खूब जानता था। उसने रोशन राय के बेशुमार काम करा कर दिए थे। जहाँ रोशन राय का असर व रसूख काम ना था, वहाँ राजा सलीम का मोहरा चल जाता। इन दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। स्कूल का साथ कॉलेज तक गया। दोनों ग्रेजुएट थे, मगर तालीम ने इन दोनों का कुछ ना बिगाड़ा था। इनके करतूत देखकर इनकी डिग्रियां भी शर्माती थीं। फिर यही दोस्ती एक दिन दुश्मनी में बदल गई। मशहूर है कि दुश्मनी 3 चीज़ों की होती है, एक पैसा, दूसरे औरत, तीसरे ज़मीन। लेकिन यहाँ दुश्मनी की बुनियाद चौथी चीज़ थी। जी हाँ, चौथी। वो एक घोड़ी थी। उसमें शुबा नहीं कि वो अरबी नस्ल घोड़ी बल्ला की खूबसूरत थी। उसका मालिक अरबाब खान था। वो दोनों का मुश्तरका दोस्त था। अरबाब खान ने इन दोनों को अपने इलाके में तीतर के शिकार पर बुलाया था। जब वह जीप की बजाय अपनी घोड़ी पर सवार होकर अपनी हवेली से बाहर आया
تو دونوں اس گھوڑی کو دیکھ کر مبہوت سے رہ گئے۔ وہ دونوں جیپ میں بیٹھتے بیٹھتے رک گئے۔ ارباب خان اپنی گھوڑی دوڑاتا ان کے نزدیک پہنچا اور ان کے قریب پہنچ کر گھوڑی سے اتر گیا۔ اس نے گھوڑی کی گردن تھپ تھپائی اور دونوں سے بیک وقت مخاطب ہو کر بولا، کیسی ہے؟ بہت شاندار، راجہ سلیم نے کہا۔ بہت خوبصورت، روشن رائے نے بولا۔ ارباب خان، کیا اسے بیچو گے؟ راجہ سلیم کے منہ سے بے اختیار نکلا، راجہ ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ کیا یہ آپ کو پسند ہے؟ ارباب خان نے پرخلوص لہجے میں کہا، بابا میں اسے دیکھتے اس کا عاشق ہو گیا۔ راجہ سلیم نے مسکرا کر کہا، بس تو راجہ سائیں، یہ گھوڑی آپ کی ہوئی۔ راجہ ارباب خان نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا۔ شکریہ ارباب خان، تمہارا بہت شکریہ۔ راجہ سلیم نے ذرا بھی تکلف نہ کیا، اس نے بھی گھوڑی فوراً قبول کر لی، جبکہ روشن رائے اس گھوڑی کو حسرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ تھا کہ اس نے بولنے میں پہل کیوں نہ کی، کیوں سوچتا رہ گیا، ورنہ یہ مشکی گھوڑی اس کی ہو چکی ہوتی۔ شکار ختم ہوا، وہ لوگ اپنی اپنی حویلیوں کی طرف لوٹ گئے، لیکن وہ گھوڑی روشن رائے کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ وہ ہر وقت اس کے تصور میں رہنے لگا، رہ رہ کر اس کے دل میں کسک ہوتی، جانے اس نے بولنے میں پہل کیوں نہ کی، ورنہ وہ گھوڑی آج اس کی ہوتی۔ پھر یہ قلق بڑھتا گیا، اس کے دل میں کانٹا سا چبھ گیا۔ بہترا اس نے چاہا کہ اس گھوڑی کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، لیکن جو وہ اسے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کے دل میں بستی جاتی۔ بلاخر اسحاق نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی اور روشن رائے وہ کرنے پر اتر آیا جو کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا۔ ایک دن اس نے رولی کو اپنے بیڈ روم میں طلب کر لیا۔ اس طلبی پر رولی فوراً کھٹک گیا، اسے اندازہ ہو گیا کہ کوئی سنگین معاملہ ہے۔ جی مالک، حکم۔ رولی روشن رائے کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ رولی، راجہ سلیم کے پاس چند دنوں پہلے ایک مشکی گھوڑی آئی ہے، اس کو ٹھکانے لگانا ہے۔ روشن رائے نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ مالک، اگر میں نے سننے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ اس گھوڑی کو مارنا ہے؟ رولی دراصل روشن رائے کی بات سن کر چکرا گیا تھا۔ کسی گھوڑی کا قتل، اور وہ بھی جو کسی دوست کی ملکیت ہو، ایسی گھوڑی کی موت بھلا کیا معنی رکھتی تھی؟ مالک، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی بجائے سے وہاں سے نکال کر کیوں نہ لاؤں؟ رولی نے ہمت کر کے پوچھا۔ بے وقوف، ہم اسے کہاں چھپا کر رکھیں گے؟ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز تھوڑی ہے۔ مالک، اگر آپ کا اس پر دل آ گیا تو راجہ سائیں سے لے لیں۔ رولی نے پھر ہمت کر کے ایک مشورہ دیا۔ اس نے خود ارباب خان سے توفتاً قبول کی ہے۔ بابا، اسے ہم اس سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نا بابا، روشن رائے نے جواب دیا۔ اچھا مالک۔ رولی کے چہرے پر تذبذب تھا، وہ اس مسئلے کو سمجھ نہ پایا تھا۔ دیکھو بابا، بات یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پسند آ جائے اسے ہم کسی اور کے پاس رہنے نہیں دیتے، اس لیے بابا یہ ہماری مجبوری ہے۔ رولی، تم ہماری مجبوری کو سمجھو بابا۔ ٹھیک ہے مالک، میں اب سمجھ گیا، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے 2 دن دے دیں، میں 2 دن میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رولی نے مہلت چاہی۔ بابا، میں 3 دن کی مہلت دینے کو تیار ہوں، روشن رائے خوش دلی سے بولا، پر ایک بات یاد رکھنا، تم میرے خاص آدمی ہو، اس لیے تمہیں یہ خاص کام سونپ رہا ہوں۔ دوستی کا معاملہ ہے، ذرا خیال رکھنا تم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آپ فکر ہی نہ کریں مالک، میں احتیاط رکھوں گا، رولی نے خوش ہو کر بڑے مدبانہ انداز میں کہا۔ لیکن سارے فیصلے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، کبھی کبھی تقدیر بھی اپنا کھیل کھیلتی ہے، کچھ فیصلہ وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ ایسے فیصلے جنہیں تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، اس سے تاریخ رقم ہوئی، ایک مضبوط دوستی ایک مضبوط دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ رولی نے اپنے طور پر ہر ممکن احتیاط کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ دیکھ لیا گیا۔ اپنی معلومات کی روشنی میں رولی پورے اطمینان سے جانوروں کے اس باڑے میں داخل ہوا جہاں حویلی کے جانور بندھے ہوئے تھے۔ اس گھوڑی کے لیے ذرا الگ سے جگہ بنائی گئی تھی۔ اس باڑے میں اس گھوڑی کے علاوہ 2 گھوڑے اور تھے، اور یہ دونوں ایک ساتھ بندھے تھے۔ جب رولی باڑے میں داخل ہوا تو آدھی رات کا وقت تھا، پورے باڑے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ایک چارپائی پر 2 بندے سو رہے تھے۔ اب تقدیر نے اپنا کھیل شروع کیا۔ اچانک ایک بندے کی آنکھ کھل گئی، اس نے ملجھے اندھیرے میں ایک سائے کو مشکی گھوڑی کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تکیے کے نیچے سے ٹارچ نکالی اور دبے پاؤں اس سائے کے پیچھے ہو لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بندے کو جا کر پیچھے سے پکڑ لے۔ ابھی وہ سائے سے 5 قدم پیچھے تھا کہ تقدیر نے اپنا فیصلہ رقم کیا اور وہ لمحہ تاریخی ہو گیا۔ رولی نے گھوڑی کے نزدیک ہوتے ہی اپنا ہاتھ بلند کیا اور گھوڑی کے سر کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ پھر اس نے 2 گولیاں مزید چلائیں تاکہ گھوڑی کی موت یقینی ہو جائے۔ اس کے بعد وہ برق رفتاری سے پلٹا۔ پلٹتے ہی اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ فائر کی آواز سن کر دوسرا بندہ جو چارپائی پر سو رہا تھا وہ تڑپ کر اٹھا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں ایک چہرہ دیکھا۔ اس چہرے کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس نے بار بار روشن رائے کے ساتھ اس بندے کو دیکھا تھا۔ ٹارچ کی روشنی نے جب اس کے چہرے کا راز فاش کر دیا
تو رولی نے اس بندے پر گولی چلانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ گولی کھا کر بندہ نیچے گرا اور رولی برق رفتاری سے باڑے سے نکل گیا۔